السلام علیکم۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آج کہ ہمارے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہوتا ہے اور ہم لیٹے بیٹھے خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن میں تو ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نا ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، یا ہم کوئی تصویریں لوگوں کی گندی گندی سی بہتان پہ بنی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ، تو ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کے، ثبوت کے، گواہی کے، سیاق و سباق جانے بغیر، کچھ سمجھے بغیر، بس ہمیں وہ اچھی لگی، کول لگی تو ہم نے اس کو فوراً شیئر کر دیا۔ یہ ایک انگلی جو ہے اس کو بس ٹک 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 کر کے جی ہمارے اتنے گروپ ہیں اس میں ہم نے شیئر کر دیا، یہ کر دیا، اور آپ کی ایک انگلی نے ایک سیکنڈ میں ایک بندے کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے احتساب کریں اپنا کہ آپ روزے حشر کھڑے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ روزے میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لاک ڈاؤن میں بھی بیٹھے ہیں، کرونا کا وبا کسی کو بھی لے سکتا ہے، کوئی بھی کرونا کا شکار ہو کے مر سکتا ہے۔ تو اس لمحے میں آپ سے ایک نازک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ روزے حشر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ وہ فلاں ویڈیو یا وہ کسی کے یوٹیوب پہ لگی تھی یا جس سوشل میڈیا پہ فلاں فوٹو یا فلاں جو تم نے دیکھی تو تم نے اتنے لوگوں کو شیئر بھی کر دی، کیا سوچ کے کی؟ تمہارے پاس پہلا تو یہ کہ کیا جواب ہوگا؟ یہ کہ ہاں کیونکہ میں خلاف تھا اس کے، کیونکہ وہ میرے لیڈر کو یا میرے ریلیجس لیڈر یا پولیٹیکل لیڈر کو یا جو بھی تھا اس کے خلاف بول رہا تھا، مجھے غصہ آیا تو میں نے شیئر کر دیا، یہ جواب ہوگا؟ یا آپ کا یہ جواب ہوگا جسٹ فار فن، بس ایسے ہی مجھے ہنسی آئی تو میں نے وہ شیئر کر دیا؟ یہ دونوں جواب آپ کے کیا روزے حشر آپ کو بچا سکیں گے؟ ادھر سے گواہیاں آ جائیں گی، ثبوت آ جائیں گے کہ جی یہ ہم پہ بہتان تھا، الزام تھا، یہ نفرت اور غصہ اور انتقام کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ہماری تصویریں اس طرح بنا کے لگا دی گئیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یا ہماری خبر یہ بالکل اس طرح نہیں تھی، یا یہ ویڈیو ایسی نہیں تھی، اس میں کروڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ چلے ریسنٹلی ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ اب کرونا وبا ہے، کرونا وبا کے بارے میں یہ وبا کیسے آئی، کیسے پھیلی اور اس وبا کے لوگ کیسے شکار ہو رہے ہیں، اس کی گواہیاں ثبوت صرف وہ دیں گے جو یا تو میڈیکل سٹاف جو کام کر رہا ہے پوری دنیا میں اور وہ ڈائگنوز کر رہے ہیں وبا کو، وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ گواہ دیں گے روزے حشر مسلم ہے یا غیر مسلم، یا وہ جنہوں نے جن لوگوں کے گھروں میں میتیں ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں پیشنٹ ہے وبا کے، وہ صحیح حق گواہی دے سکیں گے، اور یا جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس میں۔ لیکن جو ویلے ہیں، جو نیگیٹیوٹی پھیلانے میں ایکسپرٹ ہیں، جن کے اندر ابلیس کا جینز انجیکٹ ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ ہر وقت سارا دن یہی لگے رہتے ہیں یہ وبا جھوٹ ہے، یہ وبا فلاں ہے، یہ کہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے بعد جب ایسی چیزیں بندہ پڑھتا ہے تو دل سے پھر یہ ایک پیاری سی معصوم سی یہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا پھر اینا نال بھی ہوئے تاکہ انہوں پتہ چلے کہ وبا کنوں کہندے نے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی تو اس کا کیا جواب دو؟ کیونکہ میڈیکل سٹاف تو جواب دے گا، جو لوگ فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس وبا سے لڑ رہے ہیں، یا وہ مریض یا جن کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کے لواحقین، وہ تو اللہ کے روزے حشر جواب دیں گے ود ثبوت اور شواہد۔ تم لوگ کیسے دو گے؟ تم کہو گے نہیں نہیں میں نا یوٹیوب میں وہ فلاں خبیث آدمی جو پیسے بنا رہا تھا نا اس کی ویڈیو دیکھ کے تو میں نے پھر اس نے چونکہ گوروں کی ویڈیو دکھائی، غیر مسلم گورا بول رہا تھا تو گورا تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو اس کی آپ نے شیئر کر دی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بہت سے ایشو، مثلا یہ بھی مولانا طارق جمیل کا ابھی تک ایشو، لسی ڈال کے پانی ڈال کے لسی بنی جا رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، رول ماڈل ہمارا کوئی ہے نہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو اگر کسی کو رول ماڈل کہتا ہے اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے، تو رول ماڈل کوئی نہیں ہے۔ یہ علماء ہیں، مولوی ہیں، علماء سو بھی ان میں شامل ہیں، اچھے علماء بھی ہیں۔ تو اب ہمیں اگر مولانا طارق جمیل بہت اچھا بولتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، اور حوروں کے بارے میں تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، بہت ہی زیادہ ہی اچھے انداز سے بولتے ہیں کہ مردوں کا ویسے ہی بہت دل چاہتا ہے کہ یار جلدی جلدی سے موت آئے اور ہم جنت جائیں۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے کہ ہمیں کسی عالم کی کسی چیز سے کوئی اختلاف رائے ہے، انہوں نے جو بات کی حکمران حاکم وقت کے منہ کے اوپر تعریف کرنا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل کے برابر ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا۔
جس کے منہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے تعریف کی، چلیں وہ بھی انہوں نے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نکال کے باقی یہ ساری عوام جو 22 کروڑ ہیں یہ بے حیائی اور جھوٹ کی وجہ سے یہ ان پہ وبا آئی ہے۔ تو وبا مکہ مدینہ میں بھی آئی ہے، بہرحال اس بحث پہ نہیں جانا۔ اور دوسری بات ہے کہ وبا میں تبلیغی جماعت اور زائرین جو اہل بیت کی زیارت کے لیے قبروں پہ گئے تھے وہ ان پہ بھی آئی، اور مرد سب سے زیادہ شکار ہیں۔ یہ تحقیق آپ کر لیں کہ وبا کا سب سے زیادہ شکار مرد ہیں اور خواتین کی نسبت۔ تو بے حیائی کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں عورت آ جاتی ہے۔ تو 22 کروڑ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی صاحب زر اپنی ماں، بہنیں، بیٹیاں اور بہت ساری ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ مطلب تھا، بس زبان سلپ ہو گئی اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ اور لیکن بات جو لسی بنی وہ یہ کہ جی اب صحافیوں کو، وہ کسی میڈیا کی بات کر دی کہ جی وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو صحافیوں، پہلی بات یہ کہ مولانا صاحب دیکھیں سیکھتا ہے انسان، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ بھی سیکھیں، قبر دیاں کندھا تک سیکھنا ہوندہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ پنگا نہ لوے، تے جو پنگا لوے نا تے پھر اتے سٹینڈ کر لوے، مطلب حکمتاں جو ہے نا وہ ایک مصلحتیں اتنی اچھی بھی نہیں لگتی اس لیول پہ جس لیول پہ آپ ہیں۔ آپ نے اگر کہہ ہی دیا کہ میڈیا 100% جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس پہ ڈٹے رہیں، کیونکہ بات تو سچی ہے۔ خود ہمارے حامد میر اتنے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ 90% تو میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے معافی بھی مانگی تو انہی اینکروں اور انہی لوگوں سے جو کہ ان میں سے میجورٹی جھوٹ میں انوالو ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے آج انہوں نے اتنے اثاثے اور اتنی کوٹھیاں اور اتنے بنگلے اور اتنے وہ برانڈ بن گئے ہوئے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، آپ نے بول دی، یہ والی بات تک آپ سے اتفاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد آپ نے معافی کیوں مانگی؟ معافی کیوں مانگی آپ نے؟ اس کا مطلب یہاں تو پنگا نہ لو تو یہاں سٹینڈ لو۔ اس کا مطلب ہے یا آپ نے پہلے جھوٹ بولا یا آپ نے معافی کی صورت میں جھوٹ بولا، یا آپ نے پہلے سچ بولا یا آپ نے معافی کی صورت میں سچ بولا۔ بہرحال ایک بات ہوئی، آئی گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد جو مولانا طارق جمیل کی فیور میں جو گند خانہ سوشل میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، مطلب سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پہلی میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو کی سپورٹ میں گندی زبان، بہتان اور نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا سکتے۔ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو کافی زیادہ ہم بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کی ایک اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ اس طرح کا نہیں۔ یہ دوسروں کو تکلیف ہے جن کا وزیر اعظم ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ہمیشہ سے گندی زبان استعمال ان میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پی ٹی آئی میں بھی اتنے پڑھے لکھے مہذب ڈیسنٹ لوگ ہیں جو یہ کبھی خود آپ عمران خان نے آج تک، مطلب عمران خان کی یہ بات بڑی کوالٹی ہے کہ وہ عورت کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے، عورت کی یعنی اس کی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، یا اس طرح وہ منع کرتے ہیں کہ عورت اگر غلط بات بھی کرے تو نہ۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان ابلیس کے چیلوں کو بالکل فالو نہ کریں۔ اب اینکروں کی تصویریں لگ رہی ہیں، ان کو ماں بہن کر رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے حامد میر کے بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پہ کہ جس کی بیٹی گندے اس کو برہنہ لباس میں، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ ساروں کی بیٹیاں جتنی طارق جمیل کی بیٹی اور بہن اور ماں ہمارے لیے مقدم ہے، اسی طرح ہر انسان کی، میری، تمہاری، یہ جو گھر میں بیٹھ کے انگلی گھماتے ہو تم ساروں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں قابل احترام، قابل عزت ہیں۔ باقی یعنی اور میں یہ بھی میں بالکل میں نے تو کہہ دیا کہ 90% جھوٹ بولتا ہے میڈیا، یہ حامد میر نے بھی کہا ہے 90% جھوٹ بولتا ہے، اور 90% جو ہے اس میں سے اتنے زیادہ لفافے والے ہیں، لفافے نہیں، بریف کیس، پلاٹ، کوٹھیاں، بنگلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر وہ جو اگر حامد میر کی بیٹی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بھی میں جانتی ہوں، شرم و حیا والے وہ خواتین ہیں۔ خدا کا خوف کریں، مرنا ہے، روز حشر جانا ہے۔ آپ یہ جو ایک چھوٹا سا آپ کو آلہ مل گیا نا، اس سے نفرت اور انتقام کی آگ شیر کر کے کبھی تم وبا کو بہتان کہہ رہے ہو تو وبا تم چھڑے گی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور کبھی تم لوگ جو ہو مطلب بہتان علماء کرام پہ لگا رہے ہو، ان کے گھریلو زندگی گندی کر رہے ہو، کبھی تم صحافیوں کی، کبھی سیاستدانوں کی، کبھی گھریلو زندگی، ماں بہنوں بیٹیوں تک نہ جاؤ
पहले अपनियां मावां भैणां बेटियां संभाल लो। बेहयाई सिर्फ लिबास की नहीं होती, और रोज़ा रखना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा रखना है झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, किसी का घर बर्बाद नहीं करना, गाले गलोच नहीं करनी, बहतान नहीं लगाना, इल्ज़ाम, इसको रोज़ा कहते हैं। इसी तरह बेहयाई है कि किसी को बग़ैर सबूत के उसको आप नशर कर दें, बहतान लगाएं, उसको ज़लील व ख्वार करें। वो औरत भी बेहया है और वो मर्द भी बेहया है। खुदा का खौफ करो और रोज़े हशर का नक्शा याद करो। वबा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। ऐसा ना हो कि कल तुम अपनी माँ, बहन, बेटी या अपने ही बेटे का जनाजा उठा रहे हो और कोई दफनाने वाला भी ना आए, क्योंकि कोरोना की मैयत को लोग हाथ भी नहीं लगाते।